جنگل میں ایک ندی تھی اور اس ندی سے سارے جانور پانی پیا کرتے تھے۔ شام کے وقت کوئی بھی جانور اس سے پانی پینے جاتا تو وہ مڑ کے واپس نہیں آتا، اور اس بات سے سبھی جانور بہت پریشان تھے کہ شام میں جو کوئی بھی پانی پینے جائے وہ مڑ کے واپس نہیں آتا۔ اس ندی کو سب نے خوفناک ندی کہنا شروع کر دیا، اور شام کے وقت وہاں سے کوئی بھی پانی پینے نہیں جاتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک بندر آیا، اور بندر کو راستہ نہیں پتا تھا۔ راستے میں اسے خرگوش ملا۔ اس خرگوش سے کہنے لگا، خرگوش بھائی مجھے جنگل کا راستہ نہیں پتا، میں نیا ہوں۔ تو خرگوش نے کہا، کیوں بھائی تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا، اس سے پہلے میں شہر میں رہتا تھا ایک زو میں، اور اب وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں، تو مجھے جنگل میں گھر چاہیے۔ اس خرگوش نے بولا کہ یہ پورا جنگل ہم جانوروں کا گھر ہے، آپ کہیں بھی اپنا گھر بنا لو، اور میں تمہیں مختلف جگہ دکھاتا ہوں، جو تمہیں پسند آئے وہاں پر اپنا گھر بنا لینا۔ اس طرح خرگوش نے اسے بہت ساری جگہ دکھائی، شیر کا گھر دکھایا، اور ایک درخت کے نیچے بندر نے اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس پیڑ کے اوپر اس نے رہنا شروع کر دیا، لیکن خرگوش نے اس ندی کے بارے میں اس کو نہیں بتایا تھا۔ شام ہوئی، بندر چلتے چلتے اس ندی کے پار پہنچا۔ اسے ندی دیکھ کر ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہا۔ اس نے کہا، کیوں نہ میں اس ندی میں نہا کر لطف اندوز ہو لوں۔ پھر اس نے کہا، یہ میں کم بعد میں کروں گا، ابھی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ جیسے اس نے پانی پینا شروع کیا، کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک مگرمچھ اس کی طرف تیزی سے آ رہا ہے۔ وہ دور بھاگ گیا، اور یہ بات جا کر اس نے جانوروں کو بتائی۔ جنگل کے سبھی جانوروں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ اسے کہا کہ یہاں پر جنگل میں یہ خوفناک جگہ ہے، یہاں مت جانا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم آئندہ وہاں سے شام میں پانی نہ پیو۔ تم پہلے جانوروں جو وہاں سے واپس آ گئے، ورنہ جو کوئی بھی بیچارہ وہاں پر جاتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا۔ اس بات پر بندر نے ان کو سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بات پر سارے جانور ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ پاگل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موت کا ندی ہے، وہاں پر جو جاتا ہے وہ مڑ کے واپس نہیں آتا۔ بندر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کوئی نہ سمجھا۔ اتنے میں شیر نے کہا، ٹھیک ہے بندر، اگر ہم تمہاری بات پر یقین کریں تو کیسے کریں؟ تم ہمیں دوبارہ سے وہ سب دکھا سکتے ہو۔ اسی بات پر اس نے حامی بھر لی۔ شام ہوئی تو ایسے ہی بندر پانی پینے گیا، مگرمچھ اسی طرح اس کی طرف آیا، لیکن اس نے اچانک دیکھا کہ پتھر کے پیچھے جانور چھپے ہیں، اور وہ وہیں پر رک گیا اور سوچنے لگا کہ یہ مجھے چھپ کر دیکھ رہے ہیں، اگر میں سامنے آ گیا تو یہ سب مجھے مل کر پکڑ لیں گے، اور وہیں پہ وہ رک گیا۔ اس بات پر جانوروں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک پتھر ہے جو اوپر آ جاتا ہے، اور تم نے مگرمچھ سمجھ لیا۔ اس بندر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پتھر نہیں ہے، لیکن جانوروں نے اس پر یقین نہ کیا۔ بندر نے کہا، ایک آخری دفعہ مجھے موقع دو، ایک رسی لے کر۔ اگلے دن اس نے بولا کہ ایک رسی لے کر آؤ، اور میں سرکس میں کام کرتا رہا ہوں، زو کے اندر مجھے مختلف رسیوں سے کودنے کی عادت ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کس رسی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جانوروں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، اور تم جو کرنا چاہتے ہو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شام ہوئی اور اس نے وہ رسی گرہ لگا کر اس ندی میں ڈال دی، اور مگرمچھ اس رسی کو سانپ سمجھ کر اس کی طرف جب آیا تو اس رسی میں پھنستا چلا گیا، اور اس طرح وہ ندی کے کنارے آ گیا۔ اس پر سب جانوروں نے دیکھا کہ واقعی یہاں تو مگرمچھ ہے۔ اس بات پر ان سب نے بندر کی بات پر یقین کر لیا، اور اس مگرمچھ کو اس بات کی سزا دی کہ وہ کس طرح سب جانوروں کو کھاتا رہا ہے، اور اس طرح بندر کی بات پر یقین کیا، اور سارے جانوروں نے طے کیا کہ آئندہ کسی کی سنی سنائی باتوں کی بجائے اس پر ری ایکشن کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط۔